میری دل ہیں کہ جڑے ساتھی پیچھے سارے نیڑے ہو آئے نا واللہ مینوں یہ افسوس نہیں کہ بندے بھاگ گئے. میں اکثر آدھونا کہ سنگی ایک بھی مل جاوے رش کرن دی لوڑ بھی کوئی سنگی ایک بھی کام دا مل جاوے رش کرن دی لوڑ بھی کوئی نہیں. انشاءاللہ اگر تسی مزاج ملایا ذہن ملایا انشاءاللہ میں تے او بندہ میں آدھا ہونا مجمع سناون دی لوڑ کوئی نہیں. پیغام دیونا ایک تک پہنچا انشاءاللہ. ایک تو ایک نہ 11 اگر پھر ایک رلیا 111 اگر پھر ایک رلیا 1111 اسی طریقے نال انت انشاءاللہ ملتے جاتے ہیں. دوستو بے حد مشکور ہاں سارے دوست معزز مہمان حاجی محمد سرور صاحب 291 میاں محمد اجاز قانن صاحب ASI پنجاب پولیس مار اجاز سیال کونسلر صاحب مار بلال شاکر سیال صاحب اور مار امیر کٹو وانا سیال صاحب مار تنویر سورو صاحب جتنے احباب بھی تشریف رکھ دیں. وہ بھی انشاءاللہ میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں. میں اس قابل نہیں اس ساری تھوڑی محبت غفلت تو شعور جا ہویا ہے اجاگر. اچھا ایک اور گل بھی ہے پچھا اوہ چیزاں بچدیاں جڑی کو کام نہیں ہوندیاں. تسی اپنے نام دی بلک تالی مارو تھا غفلت تو شعور جا ہویا ہے اجاگر. بھر بھر کے بیٹے اندار یہاں گنگا تو میں گاگر. غفلت تو شعور جا ہویا ہے اجاگر. بھر بھر کے بیٹے اندار یہاں گنگا تو میں گاگر. ویچے ہوئے وقت دے لمحے نو ترسدے کس طرح تے خریدی ہوئی حیاتی دا صداگر. برائی تے بھلائی دی تمیز وچ فرق بے انتے. خدا دی یس خدائی دی تمیز وچ فرق بے انتے. دوا دارو ہے جسما دا دعا روحاں دی حکمت ہے. دوائی تے دنائی دی تمیز وچ فرق بے انتے. مہربانی. اصل چس نہیں ہے کرے میری محفل دی صدارت ہا کالو وانا مشہر چ پڑدا پیا مینوں مخاطب کر کے ایک دوڑا آ گیا جڑا آدا پیا کتے پلے ہوئے ساڈیاں ٹکراں تے او بھی روک بازار کھلوندے. میرا بھرا قابل احترام ہے. اے او دورے لٹ نسلاں دے بندے فٹ مخدوم ہو ویندے مل ویندا ہے حق اج غاصباں نوں حقدار محروم ہو ویندے. اے او دورے لٹ نسلاں دے
بندے فت مخدوم ہو ویندن مل ویندا ہے حق اج غاصبانو حقدار محروم ہو ویندن سر دھڑ دی لامڑی پمدی ہے بارو جدان ہجوم ہو ویندن چوتھا پیڑ چ کڈن تسانا دے پت من ملوم ہو مہربانی ضرور میں ایک اردو شعر کیونکہ اردو شعر میں اکثر آدھونا کسی بھی تیگ سے بہتر کہیں اچھا سمجھتا ہوں کسی بھی تیگ سے بہتر کہیں اچھا سمجھتا ہوں قلم کی دھار سے اپنے عدو کا سر قلم کرنا مہربانی 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 کسی بھی تیگ سے بہتر کہیں اچھا سمجھتا ہوں قلم کی دھار سے اپنے عدو کا سر قلم کرنا اور میں کدی اج تک کہنوں نظر نہیں گریندا میں اپنے والد صاحب تو ایک مثال سنیا کہ پھرا پوتڑیاں چی پائے ہوئے طاقت چ برابر ہوتے کوئی نواں ہوئے پرانا ہوئے شاعری سارے کر دین اگر اس چ ادب نہیں ہے تو شاعر نہیں گراؤ مت کسی کو بھی ان اپنی نیک نظروں سے یہ دنیا ایک کی چڑھ ہے کہیں تم خود نہ گر جاؤ مہربانی مہربانی دیکھو پہلے تیرا قاتل کیوں تلوار تک پہنچے دیکھو پہلے تیرا قاتل کیوں تلوار تک پہنچے مڑ میں جاکساں رات مرد دی دشمن منگ گئی اسی تے موضوع تے گل کرن والے رات مرد دی دشمن منگ دی ہے بندہ بزدل لمن خاموش ہوندا ہے ہن کھول دے جذبے غیرت دے متا سمجھے رات دا جوش ہوندا ہے اوے مر سکدا ہے بھوک تو غیرت مند انہوں اپنی عزت دا ہوش ہوندا ہے جیڑے دولتاں دے انباروں میں دلہ شخص ضمیر فروش ہوندا ہے مہربانی دیکھو پہلے تیرا قاتل کیوں تلوار تک پہنچے تیرا حق کے تو خود چل کے اندے ہر وار تک پہنچے سر صاحب تیرا حق کے تو خود چل کے انہیں ہر وار تک پہنچے کوئی ٹکر مار کے مسجد دے وچ مومن نہیں بن سکتا کوئی ٹکر مار کے مسجد دے وچ مومن نہیں بن سکتا عمل اوہی عمل جیڑا صحیح کردار تک پہنچے مہربانی عمل اوہی عمل جیڑا صحیح کردار تک پہنچے ایک ہونا بشردی مڑ چھوڑ کے بشردی ذات تو انسان دا کردار منگدا ہاں بشردی ذات تو انسان دا کردار منگدا ہاں ہے دائرے دی گلائی کرنی ودا پرکار منگدا ہاں پھرا دے کان بچپن دا پھرا تو پیار منگدا ہاں پھرا دے کان بچپن دا پھرا تو پیار منگدا ہاں رعایا دی نسس کیتے کھرا سردار منگدا ہاں میں مڑ قاسم دا بیٹا تے اندھی تلوار منگدا ہاں میں سر دی سر دے بدلے بے صرف دستار منگدا مہربانی عمل اوہی عمل جیڑا صحیح کردار تک پہنچے
کیا پنجا کیا کوہنی تو موڈھے تو قلم کر دے. کیا پنجا کیا کوہنی تو موڈھے تو قلم کر دے. جدن نا پاک ہاتھ کہندا تیری دستار تک پہنچے. مہربانی. جدن نا پاک ہاتھ کہندا تیری دستار تک پہنچے. سنے منصف کھڑا ہووے ملک سارا سلامی لئی. سنے منصف کھڑا ہووے ملک سارا سلامی لئی. زنجیراں دی دھمک کو جس طرح دربار تک پہنچے. مہربانی مہربانی. سنے منصف کھڑا ہووے ملک سارا سلامی لئی. زنجیراں دی دھمک کو جس طرح دربار تک پہنچے. کوئی تدبیر پیدا کر صبح ہومن تو پہلے ہی رعایا دی رہائی دی خبر سردار تک پہنچے. مہربانی. رعایا دی رہائی دی خبر سردار تک پہنچے. اور وہ کیڑی ہے کہ بدردی بد لڑائی لڑ تو ود شمشیر پیدا کر. تدبیر. بدردی بد لڑائی لڑ تو ود شمشیر پیدا کر. مدد نو آسماں اترے کوئی تدبیر پیدا کر. لکیراں دے فقیراں دی کداں تقدیر نہیں بدلی تو خالق دی رضا من کے تے خود تقدیر پیدا کر. جتھاں اج تائیں نہیں دے ہویا اتھاں کئی سج بھر جامن. ٹنڈانے دی چمک جتنی فقط ایک دھیر پیدا کر. کوئی نہ کوئی جنم لیندا یزید دور دے اندر. جتھاں کوئی کربلا دیکھے ادا شبیر پیدا کر. مہربانی مہربانی. جتھاں کوئی کربلا دیکھے ادا شبیر پیدا کر. شعور ہوے تک کر سکدا تو دشمن نو غلام اپنا. مگر پہلے زباں اندر تو تاثیر پیدا کر. مگر مہربانی یار بولن تو میں معلوم ہے سنتے پے ہو تو مڑ جا کے میرے نال ثبوت دیو. وہ تو سنتے تھی پے ہو لیکن شاید مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تھی کوئی نہ کوئی ثبوت دے رہے ہو. میں ان میرا دل آتا ہے کہ تھی میسج ہاں میسج میں دینا رہنا لیکن تھوڑا چونکہ یہ ذہن ہوتا ہے کہ دوڑے ہو میرے پنجابی والے. ہاں جہے بزرگ جہے میں سننا چاہتے ہیں جس قسم کا وہ ہاتھ کھڑا کرن مجھے پتہ لگ جا سی سنتے پہ. قبلہ بیٹھے ایک مومنہ با پرد عورت دا سوال ہوا. بیٹھے ایک مومنہ با پرد عورت دا سوال ہوا. سوال ہی نہیں سوال اندر قسم رب دی کمال ہوا. اب یہ تو کلمہ گو مسلمان ہے سبحان اللہ علیہ خاموش ہو کے تھوڑی دیر ٹھٹھے سا کریں ہے. لباتے کم کباہٹ ہے انہیں گل جو کریں ہے. مسلسل حالت ماضی دے دو ویلے دسیں ہے. ادھے جتھاں پا مال استان دی میں ایک چیخ دسنی ہے اتھاں میں مرد دے کردار دی تعریف دسنی. جتھاں پا مال استان دی میں ایک چیخ دسنی ہے اتھاں میں مرد دے کردار دی تاریخ دسنی ہے. کیڑی او صابر ہن او شاکر ہن او شور و غل کرندے نن او ننگے نازک جسماں دا کتھائیں مل کرندے نن او ننگے نازک جسماں دا کتھائیں مل کرندے نن. جوانی سام رکھ دے ہن جوانی گل کرندے نن. جے وقتاں دا تکئی کئی دے او تتی چل کرندے نن. مہربانی. جے وقتاں دا تکئی کئی دے او تتی چل کرندے نن. کرندے کیاں مسلمانی دے ناتے نیک فرض اپنا ادا کرنا جو کافر دی بیٹی دے دوپٹے دا حجاب. مسلمانی دے ناتے نیک فرض اپنا ادا کرنا جو کافر دی بیٹی دے دوپٹے دا حیا کرنا. اور جبی کے جرت و غیرت رکھ دے خوب تیور ہن زیرا تلوار مومن مرد دے مشہور زیور.
مہربانی جبین دے جرت و غیرت درخت دے خون زیور ہن زرا تلوار مومن مرد دے مشہور زیور ہن اور نہ تو پہنچدا نہ دکھ کدی سجنا عزیزاں نو ہمیشہ ہی جو رکھ دے ہن مقدم چار چیزاں ہمیشہ ہی جو رکھ دے ہن مقدم چار چیزاں نو ہمیشہ پیٹ دی روزی او دم محنت نہ بھر دے ہن جداں بھی کچھ کدوں لفظا سخاوت خوب کر دے ہن اور راتاں دے نمازی نت خدا تو رج کے ڈر دے ہن وہ جنگ جو ون زمانے دے ہمیشہ حق مرتے وہ جنگ جو ون زمانے دے ہمیشہ حق مرتے ہن اور دفن تک کر چھڑے دے ہن اور مٹی وچ خمیر اپنا کسے کافر کمینے نو بچن دے نہ زمین اپنا کسے کافر کمینے نو بچن دے نہ زمین اپنا اور جداں گھوڑے دوڑیندے ہوئے مدان اندر رو امدے ہن یہ دھرتی تھر تھراندے یا پہاڑ ہے بد کم دے ہن مجاہد مرد با کردار عالم تے او حافظ ہن وہ سچے دین دے دائی تے استاں دے محافظ ہن وہ سچے دین دے دائی تے استاں دے محافظ ہن تے ہن حال تے آ گیا دی بھیڑیا تو پڑوا ہے زمانے دا منافق تے مداری ادھے بیڑیا تو بڑوا ہے زمانے دا منافق تے مداری میں تیرے اندر حقیقت نہیں حوث دا تو پجاری میں تینوں جائز تو نفرت تے سور دا تو شکاری میں حیا غیرت نو کیا جانے تو اس طرح دا جواری جدا جائز اناجی زندگی دا گل امن گھٹیندا مار دے پکی گل لے جان کے غیرت دی من یاد گھٹیندا مار دے وجہ کی ہے کردار ضمیر دا فوت ہوتا ہے ہر عزت لٹیندا مرد حیران بعد وچ کنجری بندی ہے اکھ پاؤں لٹیندا مرد مہربانی مہربانی لیکن عورت کی گل ہے کہ ہوگی عورت تے کرے پردہ نہیں دیندی لکھ خیرات نہ ہوگی ہن وہ بھی کنجری سد لیندا ہے جن دی کئی اوقات نہ ہوگی تے سو ورگی یمن صحیح گل ہے جیڑی کالی رات نہ ہوگی ڈنگی مرود کوئی عزت نہیں لا سکتا ران خود کمسات نہ معاشرہ ہو گیا تھوڑے نال کالو والا ایک اور گل کرتا پیا اس نظم سنائندا پیا اہمیت یہ تو وہ میں مڑ انہوں گرام والی دعوت دساں جی میں ادب کی دعوت ہوندی ہے میں آکھاں تیری کالوان صاحب نے مخاطب کر کے اس نے نہیں یہ کیتا ہور میں کیتا ہے میں ہور میں کر دوں گا میں آکھاں تیری میری جدو کی ہے سنگت بنی تینوں کئی جا لجایا ہے تاں گل چکر میری طرفوں کسی قسم دی نوکری چ فرق دل دا بھی آیا ہے تاں گل چکر لے کے کلی دے کٹھاں تو سرساں توڑی تو کچھ بھی لکایا ہے تاں گل چکر کہندی من کے مدیلا لے کاغذ تو نام تیرا مٹایا ہے تاں گل چکر بھاویں کون دار نے پٹھی چھریاں دے نال سر نو قدماں چایا ہے تاں گل چکر تیر بے رکھیاں دے بھاویں لگدے وطن پیچھا سینہ ولایا ہے تاں گل چکر جویں گزرن گزارن غریبی دے ڈنگ تینوں فاقہ جنایا ہے تاں گل چکر تیری خاطر میں در در صدا دتی ہے تینوں کاٹھا نہ پایا ہے تاں گل چکر کیوں نہ کنگنا پیا سولی تے آپ نو حکم تیرا بنایا ہے تاں گل چکر تو تے گل گل تے رسدا تے سستا رہے موڈ میں کوئی بنایا ہے تاں گل چکر تیرا فرمان ہویا جو سر لا کے دے لفظ دعا دہرایا ہے تاں گل چکر درد جیڈے ہی بدھارے نپیندا گیا ہے پاک بھاویں امندا کلیجا گیا ہے زخم تینوں بھی کھایا ہے تاں گل چکر دوے کان نو سنایا ہے تاں گل چکر اور سو تے دیے مہربانی دوستی مہربانی سو تہ لیے چھت تہ لیا جدا بنے ہی پوائنٹے چوک سو تہ لیے چھت تہ لیا جدا بنے ہی پوائنٹے چوک پیا تینوں امن اسی حال جتایا نہیں ٹھائے عرش تو فرش تے دو پیا یہ منکر رہے تیری مرضی ہے اور بھاویں جیڈے ہی اوکھے ہو پیا میں آکھیا ہے ہس اسی ہس پیا تو آکھیا رو ہاں ان میں گل ہو کرے کہ جیڈے سامبیے گدڑ نشے بنتے
جیڑے سامبیے جدر نشی بن دے بری نسل خون پیوائی نہیں بچے شیدے لا گھیریوں میں پہ کاٹ دیں دے مردیاں تائی نہیں تے کام دیسیا امن حیاتی بھر اوہ ایک نکتہ ذہن تو لائی نہیں کیڑا بندے مراتی دشمنی مول لائے لائیں چتو مفت سجڑ بنائے بندے مراتی دشمنی مول لائے لائیں چتو مفت سجڑ بنائے نہیں تے شاہین دا اڑنا منزل تائیں چنگا شوق شہادت گننا دند کھامن کان دے جرم وچ نہیں ہوتی نسل دی عادت گننا مہربانی دند کھامن کان دے جرم وچ نہیں ہوتی نسل دی عادت گننا اوے بندے مراتی جتیاں پوجن نو میں امن سعادت گننا چتو سجن نو سوچ تے سو تھارو ٹوٹے کرن عبادت گننا چنگی نسل دا خون تا کانڈ مگرو یہ سنگت تے دھومنے دھو چنگی نسل دا خون تا کانڈ مگرو این سنگت تے دھومنے دھو ویندا ہے بریائی دی جاتے نیکی دا ہتھ دے میں درس کھلو ویندا ہے تے جویں سوار دا کرن شکار آلا چاہ امن حرام دی بو ویندا ہے بے غیرت سنگت چرال رال کے بندہ آپ بے غیرت ہو دشمن بھی ہوگے غیرت مند یہ بھی سائجیا ہوندہ مان دشمن بھی ہوگے غیرت مند یہ بھی سائجیا ہوندہ مان ہوے سجن تے ہوے بے غیرت گھاٹا ساری زندگی کا منی بدنا امن خدا دی سو سچ آدم لوگ سیانے بے غیرت نسل دے بندیاں دی ہوندی کائی نہیں جائز مکان بے غیرت نسل دے بندیاں دی ہوندی کائی نہیں جائز مکان کیوں جو میں سنیا ایک قول دا نامان دا بس پمونے گجر تو بہتر لو امن شریک دی لمن دے نالوں بھک مرونے رجن تو بہتر تے بچے پھر دے ڈھائی کے مر بننا او کانڈ دے کے بھجن تو بہتر او بے لوڑ دا دشمن 100% بے لوڑے سجن تو بہتر مہربانی جان کھامنوں کی کر لے رہا ہے اچھا وہ بھی میں سمجھتا بھائی ہاں سرے برق ہے زندہ سرے برق ہے زندہ یہ بھی سب سرے برق ہے زندہ بھائی میرا ناشک ہے سرے برق ہے زندہ ایک شوق عمل میرا سرے برق ہے زندہ ایک شوق عمل میرا میرے خون سے لکھا ہوا مقتل میں قتل میرا سرے برق ہے زندہ ایک شوق عمل میرا میرے خون سے لکھا ہوا مقتل میں قتل میرا ہوں ایک ہی صورت میں منظور نہیں مجھ کو لا سامنے شکل اپنی یا چہرہ بدل میرا مہربانی کوئی دوست بے غیرت گال سے گال پمدا ہے گال دینا جڑے بشر سیان کرندے نہیں چنگے خون تے گھٹیا رات دی جڑے بشر سیان کرندے نہیں مار جا سیال صاحب جڑے بشر سیان کرندے نہیں چنگے خون تے گھٹیا رات دی نہیں رکھ دے خبر معاشرے وچ کہیں دین بھرم تے پت دی نہیں رکھ دے خبر معاشرے وچ کہیں دین بھرم تے پت دی تے شلا امن ضمیر سلامت ہے
میری توبہ ہے بت بت دی بے غیرت گل تے گل پمدا ہے گل جدن کری دے بت انہیں احباب دے دینا کوئی دوست کو میں ٹیسٹ پوائنٹ لے جانا چاہیے میں اگر پنجابی مشاعرہ ہے نا کہ میں دو نسم اردو دیا اگر تمہیں سواد نہ آیا تو میں سٹے چھوڑ دے سکتا اردو سنے تھا سلیس انداز کن لفظوں میں کہوں یار کہ تو شخص کیا ہے کن لفظوں میں کہوں یار کہ تو شخص کیا ہے ہاں مجھ کو تیری ذات کا اتنا ہی پتا ہے تو شخص ہے اے یار مقدر کا سکندر یہ سچ کہ تیرا حسن ہے بے انت سمندر وہ دور جو نظروں سے تو گمراہ سا پھروں میں پر جس کا تجھے دیکھ کے سجدے میں گروں میں تو اپنی جبین پہ کبھی زلفیں جو سوارے پھر صدقہ تیرے حسن کا سورج بھی اتارے مجھے قسم تیرے قاتل و معصوم ادا کی مجھے قسم تیرے حسن کی گلنار فضا کی تیرے ہوٹوں کے تبسم کی یہ خوشبو کا ترنم کرے پیدا میرے واسطے ایک اور جہاں مہربانی دل دیوانہ رہے قابو میں کس طرح دل دیوانہ رہے قابو میں کس طرح موم پتھر ہوئے ہیں صنم دیکھ کر تو ہے شاہکار قدرت کا ایک معجزہ کیوں نہ سجدہ کریں تجھ کو ہم دیکھ کر اتوں موڑ پنجابی تو نہ لے جائیں آج شاعر ہم ہیں اج شاعر ہم میں مڑے ایک اور گل کر دوں مڑ چھجا میں تخیل دی دنیا دا ہاں بادشاہ میں تخیل دی دنیا دا ہاں بادشاہ اج خیال ہسی ایک صنم ویکھنا چیر میں نین لگ پتلے لب جسم قد متھے تے گھنٹے زلفاں دا خم میں تخیل دی دنیا دا ہاں بادشاہ آج خیال چھسی ایک صنم ویکھنے چیر میں نین نک پتلے لب جسم قد متھے تے گھنٹے زلفاں دا خم ویکھنا میں اج شاعر ہوں کیا کریں اج یہ تو مجھے بہتر اج شاعر ہوں یہ تو مجھے بہتر میرے فن نو سمجھ میرے نزدیک آ میرے لفظاں دے وچ تیری تعریف ہے سائنس فن نو سمجھ میرے نزدیک آ زلف بوچھڑ تو مٹھے تے ایویں نہیں آئی زلف بوچھڑ تو مٹھے تے ایویں نہیں آئی عاشقی دا سلام ایک انوکھا جی ہے پوجیا کر پسینہ نہ چہرے تو حسن دا ہے مقام ایک انوکھا جی مہربانی زلف بوچھڑ تو مٹھے تے ایویں نہیں آئی عاشقی دا سلام ایک انوکھا جی ہے پوجیا کر پسینہ نہ چہرے تو حسن دا ہے مقام ایک انوکھا جی ہے سیج گلیاں کلینا دی کیوں نہ ہو گئی سر دا جھولی چارام ایک انوکھا جی ہے سنسنی خیز ہے گفتگو بھی مگر تیری چوپتا قیام ایک انوکھا جی ہے سنسنی خیز ہے گفتگو بھی مگر تیری چوپتا قیام ایک انوکھا جی ہے اور تیری یک نہیں سمندر دی صورت ہے یار اصل میں پڑھتا میرے یوں ہی میں پڑھ مڑ گوالا نہ آگا کیڑی چیزیں پڑھا اجازت ملے اگر تو تیری یک نہیں سمندر دی صورت ہے تیری صورت بڑا سامنے دہرا میری یک نہیں سمندر کی صورت ہے تیری صورت بڑا سامنے دہرا ہے اجازت ملے اگر تو حقیقی دلیل لکھ دوں مہتاب شب کو تیرا عکس جمیل لکھ دوں کہے تک تو خیر مشکل میں اور کہاں سمندر تیری آنکھ کی سطح کو دریائے نیل لکھ دوں مہربانی تیری یک نہیں سمندر کی صورت ہے تیری صورت بڑا سا میں دہرا آب نے اکتکا میں تا موجہ برف پڑ من نکی پھیرا تا موجہ نو دہرا اکتکا میں تا موجہ برف پڑ من اکتکا میں تا موجہ برف پڑ من اکتکا میں تا موجہ برف پڑ من اکی پھیرے تا موجہ نو دہرا اور تیرے ہوٹھاں تو وہ سے ہوا نہ لگے پھلا بے رخ کے اندر کوئی زہرا بنے زلف سمرے تو سورج تلو وہ بنے زلف کھلرے تو راتا تو کہہ دل دیوانہ رہے قابو میں کس طرح دل دیوانہ رہے قابو میں کس طرح موم پتھر ہوئے ہیں صنم دیکھ کر
تو ہے شاہکار قدرت کا ایک معجزہ، کیوں نہ سجدہ کرے تجھ کو ہم دیکھ کر۔ تیری آنکھوں میں کوثر قضا کے ہیں رنگ، تیرے ہونٹوں پہ شبنم کی ایک پیاس ہے، تیرے دانتوں میں ہے موتیے کی جھلک، مربع عنبر کی خوشبو تیرے پاس ہے، ایک گل کی طرح گول چہرہ تیرا، تیرے گالوں کا رنگ بھی کوئی خاص ہے، تیرے نینوں میں تلوار کی دھار ہے، جسے چاہے قتل کر تجھے راس ہے۔ دل کے مارے بتا چھپ کے جائیں کہاں، تو ہے ایک زندگی ایک اچانک قضا، کسی الجھن کی راہ میں بھٹکنے لگے تیری صورت پڑے گھر کوئی پارسا، اور تو ہے ایک خوبصورت سرو کی طرح، تیرے آنگن میں ہے بجلیاں اس قدر، رقص تتلی کا جیسے ہوا میں چلے